بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے فیز میں ہم اپنے فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے جو ہمارا چینل ہے، اس میں ہم آپ کو لیگ آف نیشنز کے قیام کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے۔ ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس کی ہسٹری پیچھے سے ہم دیکھ لیں کہ یہ کیسے بڑی طاقتیں مسلمان دنیا کو اور جو عیسائی اور یہودیوں کا جو اتحاد ہے وہ کس طرح سے انہوں نے سٹیپ وائز اپنے اس کو اسلام کو یا سلطنت یا خلافت عثمانیہ کے جو دوبارہ احیاء کے جو امکانات تھے ان کو روکنے کے لیے یا اسلامی دنیا کو دوبارہ متحد ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے کس طرح سے سٹیپ وائز یہ سارے ارینجمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ کیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو لیگ آف نیشنز تھی یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 10 جنوری 1920 کو اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں تھا، اور یہ 1946 میں اس کا اختتام ہو گیا، اور 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ بننے کے بعد اس کے تمام جو اقدامات تھے، جو تمام اس کے فنکشنز تھے، وہ اقوام متحدہ کو شفٹ کر دیے گئے تھے، اور 1946 میں اس کو بند کر دیا گیا تھا اور یہ ختم ہو گئی تھی۔ اور اس کی ناکامی کی بڑی وجوہات یہ تھیں کہ بڑی طاقتیں امریکہ، جرمنی، رشیا یہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو جنگیں ہیں ان کو روکا جائے، اور اگر ممبر ممالک میں جو لیگ آف نیشنز کے ممبر ہوں گے ان کے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی کانفرنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کو بجائے جنگ میں جانے کی بجائے وہ ممالک اس کے تھرو، لیگ آف نیشنز کے تھرو اپنے معاملات بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے اور سفارتی ذرائع کے ذریعے اس کو حل تلاش کریں گے، نہ کہ وہ جنگ میں کود پڑیں۔ اور اس میں یہ بھی اس کے مقاصد میں تھا کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو یہ تمام جو ممالک ہوں گے، وہ جو مظلوم ملک ہوگا جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، اور جو ایگریسر ہوگا، جو جارے ملک ہوگا، اس کے خلاف یہ سارے ملک اکٹھے ہوں گے اور اس کا فائنینشیل اور اس کا اکنامک بائیکاٹ کریں گے، اس پر اکنامک سینکشنز لگیں گی، اور یہ تمام ملک اس کے خلاف فوجی اقدام بھی کر سکتے ہیں اکٹھے ہو کے۔ لیکن چونکہ اس وقت امریکہ، رشیا، برطانیہ یہ بڑے ممالک جو تھے یہ دوسرے ملکوں پر اپنے قبضوں کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، دنیا کو اپنے انداز سے چلانا چاہ رہے تھے، اس لیے چونکہ یہ ان کے مقاصد سے میچ نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ لیگ آف نیشنز کو سپورٹ کرنے میں اور اس کا حصہ بننے میں وہ گریزاں رہے یا وہ اوائڈ کرتے رہے، تاکہ ان کا وہ جو ایجنڈا ان کے اپنے مائنڈ میں ہے یا ان ملکوں نے سوچا ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ تنظیم امریکہ، برطانیہ، جرمنی، رشیا، ان ممالک کی عدم دلچسپی اور ان کے باہم جھگڑوں کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور امریکہ کی جو پارلیمنٹ تھی گو کہ انہوں نے اصولی طور پر شروع میں اس میں شمولیت کی منظوری دی، لیکن ان کی پارلیمنٹ نے اس کی ریٹیفیکیشن نہیں کی۔ اسی طرح رشیا کے فن لینڈ پر قبضے کے بعد رشیا کو لیگ آف نیشن سے آؤٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی جو ملٹری پاور تھی یا اس کا جو ایک فوجی یا ڈیفنس کے لحاظ سے یہ کمزور ترین تنظیم بن گئی، اور بالآخر اس کو آخری جھٹکا لگا اور جنگ عظیم دوم 1939 میں شروع ہو گئی، اور پریکٹیکلی یہ تنظیم لیگ آف نیشنز اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور یونائٹڈ نیشن کے آغاز کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے جو کچھ ادارے تھے، جو کچھ اس کے اقدامات تھے، باقی کچھ چیزیں تھیں، ان کو یونائٹڈ نیشن کے ہینڈ اوور کر دیا گیا، اور اس کو کلوز کرنے کے بعد یونائٹڈ نیشن کا آغاز ہوا۔ اور اس میں بھی جو بڑے ممالک تھے، چائنا، رشیا، برطانیہ، فرانس، اور ان ممالک نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا، اور یہی اس کے پرماننٹ ممبر بھی بنے۔ اگلی ویڈیو میں ہم یونائٹڈ نیشن کے کردار، پس منظر کے حوالے سے حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔